بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج سائفر کیس کی سماعت ہوئی اور کچھ صحافیوں کو رسائی دی گئی اڈیالہ جیل تک، لیکن آج عمران خان بہت زیادہ ایگریسو تھے اور انہوں نے آج کھل کے میڈیا کے سامنے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جیل میں بہت سکون سے ہوں اور میں جیل کو عبادت سمجھ کر یہاں یہ جیل کاٹ رہا ہوں، کیونکہ میں نے اس وطن کو، اس عوام کو آزاد کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حقیقی آزادی ہر صورت میں اس کی منزل تک پہنچنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن جب بھی ہوں گے تو پی ٹی آئی تمام جماعتوں کو جو ہے وہ ایسا رزلٹ دے گی کہ ان کا صفایا تک ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی، میں حلف دیتا ہوں کہ بشرا بی بی کو میں نے نکاح سے پہلے کبھی دیکھا تک نہیں ہے، اور یہ تمام خاور مانیکا اور ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ طاقتور حلقے اٹھا کے ان سے زبردستی میرے خلاف جو ہے وہ یہ غلاظت برے میرے اوپر الزامات لگوا رہے ہیں، اور میرے اوپر جو ہے وہ تمام کیسز جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ سائفر کا بھی جو کیس ہے یہ مجھے اس میں زبردستی میرے اوپر فرد جرم عائد کرنے کے چکر میں ہے، اور مجھے سزا دلوانے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جب سابقہ جو آرمی چیف تھے انہوں نے وہاں جا کے باقاعدہ پلان کیا، اور نواز شریف کی ایک ہی ضد تھی کہ عمران خان کو نہ صرف رستے سے ہٹایا جائے بلکہ اس کی پارٹی کا بھی صفایا کیا جائے، میں تب پاکستان واپس آؤں گا۔ اور اسی فارمولے لندن پلان کے تحت انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے اندر کیا گیا، پھر میری پارٹی کو توڑا گیا، اور پھر نواز شریف کو باعزت طریقے سے لایا گیا۔ اربوں خربوں کی کرپشن جس کے واضح ثبوت وہ کہتے ہیں کہ سابق آرمی چیف نے ہمیں پرووائڈ کیے تھے، وہی آرمی چیف جو ہے اور اس کی لابی جو ہے وہ اب ان کیسز کو صاف کرا رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل جو انصاف کی عدالت ہے اس میں نے کھڑا کرنا ہے سابق آرمی چیف کو، اور ساتھ جو ہے وہ ڈونلڈ لوم کو، ان دونوں نے مل کے اس عوام کے ساتھ جو بڑا ایک جو ہے وہ یہ فراڈ کروایا ہے کہ چلتی ہوئی حکومت کو جو ہے وہ انہوں نے رخصت کروایا۔ عمران خان صاحب کا جو مرال ہے وہ میڈیا کے جتنے بھی وہاں لوگ موجود تھے آج جیل کے اندر، وہ کہتے ہیں انتہائی ان کا جو ہے وہ جوش و جذبہ تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو مرضی کر لیں، میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی ہے، نہ ہی میں نے ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنا ہے، کیونکہ میں اس چوری ڈکیتی اور ان معاملات میں اس ملک کو لوٹنے والوں کا میں کیسے ساتھ دے سکتا ہوں؟ کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ میرا اس نظام، اس کرپٹ مافیا کے خلاف ہی میں نے جو ہے وہ علم اٹھایا تھا، اور میں آخری دم تک، انہوں نے کہا میری جان چلی جائے کوئی بات نہیں، میری جان جانے کے بعد بھی انشاءاللہ یہاں پاکستان کے اندر حقیقی آزادی لوگوں کو نصیب ہوگی، اور میری پارٹی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں یہ بھی ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ جو لوگ مفاد پرست میری پارٹی میں آئے تھے، جنہوں نے جب میرے اوپر مشکل وقت آیا تو انہوں نے پیٹھ دکھائی، چلو ان کے بھی میں نے چہرے بے نقاب کر دیے ہیں، اور پارٹی کو حقیقی معنوں میں اب ورکرز مل چکے ہیں جو اس مشکل ترین دور میں بھی میرے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہ ہوئے تو ملک مزید تباہی کی طرف جائے گا، اور وہ جو اب حالات ہیں اس سے بھی بدتر ہوں گے، کیونکہ عام جو ان کے جو قریب ترین لوگ ہیں عمران خان کو جو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ عمران خان نہ جھکتا ہے نہ ٹوٹتا ہے، اور نہ ہی وہ عمران خان جو ہے وہ اپنی جو بھی اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے یا اس نے ایک فکس کی ہوتی ہے منزل، وہ اس تک رسائی کے لیے تمام تر صعوبتیں بھی سہتا ہے اور وہ نہ ڈگمگاتا ہے۔ اور یہی صورتحال اس وقت، کیونکہ عمران خان اتنی سختیاں 200 کے قریب کیسز ہونے کے باوجود بھی عمران خان سٹینڈ لے کر کھڑا ہے، اور وہ عمران خان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ جب بھی جو ہے وہ اس ملک سے جب تک حقیقی آزادی نہیں آتی، یہ ملک نہ تعمیر اس کی ہو سکتی ہے، نہ ترقی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی جمہوریت کا جو پہیہ ہے وہ چل سکتا ہے۔ آج عمران خان کے جو قائم کردہ جو گوہر علی خان صاحب چیئرمین ہیں، ان کی آج بڑی اہم بیٹھک ہوئی ہے۔ انہوں نے تمام جتنے بھی تحریک انصاف کے جو ابھی
نئی کیبنٹ بنی ہے اس سے وہ مخاطب ہو گئے. انہوں نے ایک شیڈول بھی جاری کر دیا ہے کنونشنز کا، اور کے پی کے میں ہر ضلع کے اندر کنونشن کرانے کا اعلان کیا گیا ہے. اور اگلے چند روز بعد گوہر علی خان اور جو افضل مروت ہیں وہ تمام جتنے بھی جہاں جہاں پہ بھی کنونشن ہوں گے وہ خطاب کریں گے. پنجاب کے اندر بھی انٹری ڈالنے کے لیے جو ہے وہ تمام کوششیں جاری و ساری ہیں. دوسری جانب لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں. جو سرکردہ لوگ اس وقت ہیں ان کے اوپر نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ پابند سلاسل کیا جا رہا ہے. اور الیکشن کمیشن پہ بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ جو ابھی الیکشن پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن ہوئی ہیں اس کو وہ کسی صورت تسلیم نہ کریں، بلکہ اس پارٹی کو بھی کالعدم کرا دیں اور بلے کا نشان بھی ان سے ہٹا لیں. لیکن کیونکہ وکلاء کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور وکلاء کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسی حرکت کی، بلے کا نشان ہٹایا یا پارٹی کو بین کیا، تو ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے اور کسی صورت بھی جو ہے وہ نہ بلہ لینے دیں گے اور نہ پارٹی ٹوٹنے دیں گے. کیونکہ وکلاء کی کثیر تعداد جو ہے وہ اس کو اس الیکشن میں حصہ لینے کی عمران خان نے گرین سگنل دے دیا ہے، اور تقریباً 100 سے زائد وکلاء جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے نشستوں پہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے اور وہ باضابطہ اس الیکشن کا حصہ بنیں گے. ناظرین، الیکشن فیئر اور فری اس وقت کی اہم ضرورت ہے. اگر یہ نہ ہوا، اگر پھر کوئی جگاٹی سسٹم لگایا گیا تو وہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا، اور کچھ عرصے بعد پھر یہ جمہوریت جو ہے وہ ڈی ریل ہو جائے گی، اور یہ عوام کے اربوں خربوں روپے جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے. کیونکہ آج بھی باضابطہ طور پہ ان رائٹنگ میں الیکشن کمیشن نے تحریری طور پہ جواب جمع کروایا ہے سپریم کورٹ کو کہ ابھی تک ہمیں مطلوبہ 10 ارب روپے کے فنڈز جو ہیں وہ جاری نہیں کیے گئے. حکومت کو ہدایت کی جائے کہ ہمیں فنڈز جاری کریں تاکہ ہم چھپائی کا کام، یعنی بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام اور بعد دیگر جو آگے کام اقدامات کرنے ہیں الیکشن کے لیے، تاکہ ہم وہ کر سکیں. تو عام تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن 8 فروری کو نہ ہو، لیکن یہ اگر ایسا ہوا تو یہ آئین کی سنگین خلاف ورزی ہوگی. پھر سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑا امتحان ہوگا کہ سپریم اس کے اوپر اپنا کیا فیصلہ دیتی ہے. بہت شکریہ. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے.